السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات اور میں ہوں نفیس نعیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی کیمسٹری میں اور سیاسی جو کولڈرن ہے اس میں کیا بن رہا ہے اور کون نکلے گا اس کولڈرن سے وزیر اعظم۔ اس وقت کٹھن مقابلہ ہے دو اتحادی جماعتوں کا۔ اس وقت جو گورنمنٹ میں اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور دونوں اپنے اپنے وزیر اعظم چاہتی ہیں۔ نواز شریف کی وزیر اعظم بننے کے لیے نون لیگ یعنی کہ مریم نواز جو ہے وہ تمام اپنے جتن کر رہی ہیں، اور نون لیگ نے ابھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ سے ایک بل بھی پاس ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی اختیار مل گیا کہ اب وہ الیکشن کی ڈیٹ وہ الیکشن کمیشن دے گا، وہ اور صدر کے پاس سے یہ اختیار ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایسا قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت وہ ایسی سزا یا ایسا فیصلہ نااہلی کا جس کی آئین میں جس کی تشریح نہ ہوتی ہو یا جو واضح نہ ہو، جس کے بارے میں آئین مبہم ہو، ایسی نااہلی کو میگزیمم جو نااہلی ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ یعنی کہ نواز شریف کی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کی یہ کاوشیں، یہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے جو گورنمنٹ سیٹ اپ کرنے جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس میں جو اتحادی ہیں، جو پاس ریکارڈ کیا ہے اور دونوں نے کیا کیا جتن کیے ہیں کرسی کی خاطر۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2021 میں صرف سینٹ کی اپوزیشن لیڈر کی کرسی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں، اور پی ڈی ایم سے اس کی راہیں صرف اس لیے جدا ہو گئی تھیں کہ اس نے باپ پارٹی کی حمایت حاصل کر لی تھی، وہ پارٹی جس کے خلاف دونوں کھڑی ہوئی تھی، جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو ملے گا، جو وزیر اعظم کی لاٹری ہے وہ کس کے لیے کھلے گی؟ دیکھیں، اگر ہم کیلکولیشن کریں تو جب پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو تمام تر یعنی کہ اس وقت ان کی اتنی اکثریت نہیں تھی، باپ پارٹی کا ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بن گئے تھے، تو وہی باپ پارٹی کو جو آپریٹ کر رہے ہیں، یا وہی باپ پارٹی جہاں سے انہیں وہ سپورٹ ملی ہے، اسی طرح کی بہت ساری باپ پارٹی انہیں مل سکتی ہیں، ان کی سپورٹ مل سکتی ہے، اور باپ پارٹی کی سپورٹ پیپلز پارٹی ایسے ہی حاصل نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ دادا ابو نہ چاہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ دادا ابو کی رضا سے ہی باپ پارٹی نے اپنے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دیے، جس سے پی ڈی ایم میں انتہائی حد تک اس کے باعث پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ایون زرداری صاحب نے کہا، تانے دیے ایک طرف کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آتے، وہ واپس آئیں، مقابلہ کریں اگر انہیں مقابلہ کرنا ہے۔ بلاول اور مریم کے درمیان بھی ایک ٹینشن شروع ہو گئی، جملے بازی شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صرف ایک سینٹ کی اپوزیشن سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے کمپرومائز نہیں کیا، اور اس کو انجام یہ ہوا کہ پی ڈی ایم سے نکلنا پڑ گیا۔ آج کیا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریمیئرشپ کے لیے کمپرومائز کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی جنگ دونوں کے درمیان ہونے جا رہی ہے جو پھر اللہ نہ کرے پاکستان کی جو سیاسی عدم استحکام پہلے سے ہی موجود ہے، اس میں مزید تلاطم پیدا نہ کر دے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیپلز نون لیگ اپنی کاوشوں میں لگی ہے۔ ابھی جنرل الیکشن ہو گئے، ان کے جو پارٹی الیکشن ہوئے جنرل کنونشن، اس میں مریم نواز کو وہی عہدہ مل گیا۔ سب الیکشن جیسے ہم کہتے ہیں وہ سلیکشن ہوئی، اور بلا مقابلہ جو ہے وہ عہدیداران نامزد ہو گئے، عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے اگر اسحاق ڈار کی مخالفت کرنی ہے، ٹانگیں کھینچنی ہے، ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو مفتاح اسماعیل اپنی ریزرویشن بارہا شو کر چکے۔ تو یہ دونوں شاہد خاقان عباسی کے اگر میرے آپ پچھلے سیشنز دیکھ لیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاہد خاقان عباسی کی باتوں میں پارٹی سے بغاوت کی ایک وہ تاثر ملتا ہے، اور اب تو ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اور نہ ہی انہیں کوئی عہدہ دیا، حالانکہ وہ مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر تھے۔
شاہد خاقان وہ شخصیت ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے ایسے وقت میں ثابت قدم رہے جب پارٹی جو ہے وہ عطاب کا شکار تھی، مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا، تو وہ اس وقت جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ پیپلز الیکشن سے پہلے وہی چیز جس طرح اس وقت پی ٹی آئی میں ہو رہی ہے، پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی نظر آئے گی توڑ پھوڑ، اور وہ ہو رہا ہے، وہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ مزید لوگوں میں اور پارٹی کے ورکرز میں جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی۔ نون لیگ کا تو یہ نقصان ہو رہا ہے، نون لیگ نے ایک بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے اس چیز کی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی ون ون صورتحال میں نظر آتی ہے، ون ون سچویشن میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم پارٹی پوزیشن دیکھیں تو نیشنل اسمبلی کی اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں کہ کس کو وزیر اعظم بننے کے کتنے چانسز ہیں، تو یہ تو ہم صرف ایک ہائپوتھیٹک سچویشن پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ایک انالیسز ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی نجومی ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہیں ہمیں، کہ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کسی نائب سے پوچھ لیں جس کو پولیٹیکل اتنا سینس نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ کس کی طرف ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ ہوگا اس کا، اس لیے کہ نون لیگ سے بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے ماضی میں، نون لیگ کے بیانات ہیں اس وقت کیونکہ مشترکہ دشمن تھا، سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب وہ دشمن اس سے نبرد آزما ہو چکے ہیں اور وہ دشمن جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، تو اب اصل جنگ ہوگی اقتدار کی، اور یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر آپ نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن دیکھیں تو ایک آپ کو 172 سیٹیں چاہیے ہیں پرائم منسٹر کو کے بننے کے لیے کسی پارٹی کو، اور اگر 336 یعنی کہ 336 کے ایوان میں ہم بات کریں تو پنجاب سے 173، کے پی کے سے 55، بلوچستان سے 20 اور پنجاب سے 75 سیٹیں، یہ کمپوزیشن بنتی ہے۔ اگر آپ فیڈرل کیپٹل کو لے لیں تو 3 اور مائنورٹی لے لیں تو 10، تو 336 کے اس ایوان میں سے آپ کی جو 172 میجورٹی لے کے جائے گا وہی حکومت بنا سکتا ہے، وہی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ میں بہت اسٹرانگ ہے، شبیہ آ چکی ہے کراچی کی، اور بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہو گئی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کو صرف ایک محاذ چاہیے ناظرین، صرف ایک محاذ، اور وہ ہے پنجاب، اور وہی محاذ ایسا ہے جس میں آصف علی زرداری اپنی تمام انرجی خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صحت دے، ابھی ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور وہ روبرو صحت ہو رہے ہیں اور وہ کامیاب آپریشن ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ پھر ابھی پولیٹکس میں آئیں گے اور پولیٹکس میں بہت زیادہ سرگرم نظر آئیں گے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں پوزیشن اسٹرانگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے گڑھ جما لیتی ہے، اپنے پنجے جما لیتی ہے اور وہاں سے اچھی سیٹیں نکال لیتی ہیں، تو پھر کام آسان ہو جائے گا پیپلز پارٹی کو مزید سیٹیں دینے کی۔ دیکھیں استحکام پاکستان، ایم کیو ایم، اے این پی اور جماعت اسلامی، یہ ایسی پارٹی ہیں۔ استحکام پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استحکام پاکستان نے ابھی تو یہ بات کی ہے، اور کاف لیگ آلسو، کاف لیگ بھی، کہ یہ جماعتیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ کرٹیکل پوزیشن جو سچویشنز آئی ہیں اس میں ان کے پلڑے جو ہے وہ پلٹتے رہے ہیں، ان کے جھکاؤ ٹلٹ جو ہیں ادھر سے ادھر ہوتے رہے ہیں۔ تو ان پارٹیز کو کنٹرول جو کر رہے ہیں، انہوں نے اگر ان کا تمام تر جو تھروپٹ ہے، جو ووٹ ہے، وہ اگر پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا، اگر ان تمام جماعتوں کا تعاون پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا، تو پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی بآسانی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کا اور آصف علی زرداری کا وزیر اعظم بننے کا خواب پورا ہو جائے گا، آصف علی زرداری کا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ اگر ہم دونوں جماعتوں کا موازنہ کریں
تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب کون سی جماعت ہے؟ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کراچی میں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کے جب ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک زبردست قسم کا ریئیکشن شو کیا تھا، لیکن اس کے کچھ چند ہی دن میں وہ واپس اور کول ڈاؤن ہو گئے اور معاملہ ختم، رفع دفع ہو گیا۔ تو جو نون لیگ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک رویہ رہا ہے، نواز شریف کی جانب سے ایک رویہ رہا ہے، ووٹ کو عز و دو کے دوران انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا اور جو اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈائریکٹ ایک چیلنج دیا گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ شاید بھول نہیں سکتی۔ اور اسی لیے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو نواز شریف کے مقابلے میں اگر بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ اتنا زیادہ ریزسٹ نہیں کریں گے کسی ان چیزوں میں جو نواز شریف کر سکتے ہیں۔ نواز شریف ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے، نواز شریف وزیر اعظم رہ چکے ہیں، نواز شریف سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی کئی بار بگاڑ پیدا ہوا ہے دونوں کے تعلقات میں، تو نواز شریف آزمائے ہوئے ہیں، کیوں نہ ایک چانس بلاول بھٹو زرداری کو بھی دے کے دیکھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ایک سوچ ہے جو کہیں پروان چڑھ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں۔ یہ ایک انالیسز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن جو ہمیں سگنلز نظر آ رہے ہیں، جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری کے فیور میں جاتی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیور میں جاتی ہیں۔ آئندہ الیکشن میں سب سے بڑا نقصان جس پارٹی کو ہو سکتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب شاید ادھورا ہی رہ جائے۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔